بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے لیے خاص وظیفہ۔ رزق کا نبوی وظیفہ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بظاہری زندگی میں جو اپنے صحابہ کو رزق کے متعلق وظائف بتائے، آج وہ قرآن و حدیث سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھو، جس عمل کو نبی نے کیا، جس عمل کو صحابی نے کیا، اس سے بھر کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ جس عمل کو کرنے کے بعد نبی نے صحابی کو کہا ہو کہ آپ کے گھر کے اندر اب کبھی افاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی، آپ تندرستی کا شکار نہیں ہوں گے، تو نہیں ہوں گے۔ نبی نے کہہ دیا، جب نبی نے کہہ دیا تو صحیح ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو غیب کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ رب کی عطا سے، اللہ کی عطا سے میرے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ آج کا پاورفل اور خاص وظیفہ، رزق کے لیے نبوی وظیفہ سننے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے۔ جو پیارے دوستو، حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ساری زندگی میں یہی معمول رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عوف بن مالک۔ حضرت عوف بن مالک حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے اوپر پہلے بھی افاقہ ہے، پہلے بھی میں غربت کا شکار ہوں، تنگدستی کا شکار ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے بیٹوں کو کافروں نے قید کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں، میرا بیٹا تھا، کچھ کما کے آتا تھا، ہم گھر کا گزر بسر کر رہے تھے، غربت کا پہلے بھی کچھ شکار تھے، لیکن اب غربت اور بڑھ گئی ہے، افاقہ اور بڑھ گیا ہے، یہ کافروں نے میرے بیٹے کو قید کر دیا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا عمل حضرت عوف بن مالک نے کیا، اللہ نے ان کو کس طرح غنی کر دیا۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عوف بن مالک کی عرضی سنی تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عوف، چلے جاؤ، گھر میں آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی یہ عمل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس عمل کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ کریم آپ سے تنگدستی کو دور فرما دے گا، غربت کو دور فرما دے گا، افاقہ کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، رات کو یہ وظیفہ پڑھا، تو جب صبح ہوئی تو کہتے ہیں صبح کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں دروازے پر گیا تو دروازے کو میں نے کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے 400 بکریاں کھڑی ہیں، 400 بکریاں کھڑی ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اے میرے بیٹے، یہ کیسے ہوا؟ آپ تو آ گئے ماشاءاللہ، لیکن یہ آپ کے ساتھ یہ مال، یہ بکریاں، یہ کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا، بڑی میں تو نہیں جانتا، لیکن اچانک جہاں پہ مجھے قید کیا گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، تو اچانک میں نے دیکھا، میں نے ایسے حرکت کی تو میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے۔ تو اچانک میں باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ 2-3 افراد تھے، وہ سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، دنیا سے بالکل غافل تھے، کسی قسم کا پتہ ہی نہیں تھا، بالکل وہ سکون کی نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ تو میں وہاں سے باہر نکلا، جب میں باہر نکلا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 400 بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ تو وہ بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے آتی رہیں اور میں بھی آتا رہا، اتنے میلوں کا سفر کر کے میں یہاں گھر تک پہنچا، لیکن ان کا کوئی بندہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا، چلو اب حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت عوف بن مالک اور ان کا بیٹا اور وہ بکریاں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، ابھی عوف بن مالک حضور کو عرض کرنے ہی لگے تھے تو حضور نے کہا، اے عوف بن مالک، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا بھی دے دیا ہے اور اللہ نے تمہاری غربت کو بھی دور کر دیا ہے۔ وہ ہمارے امام تھے، نہ اماموں کے امام، نبیوں کے نبی، حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگوں کے اس طرح مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں، معلوم ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، تنگدستی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، آپ کبھی بھی افاقہ آپ کے گھر میں نہیں پڑے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ اس عمل کو لازمی کریں، دن رات پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کو۔ ایک اور عمل ہے، نبوی وظیفہ ہے رزق کے لیے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی رسول حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، گھر میں افاقہ ہے، گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل کر، انشاءاللہ
آئے روز تو انشاءاللہ غنی ہو جائے گا. ان قریب وہ وقت آئے گا جب تو غنی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دے گا. تو اس صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ جی میں عمل کروں گا, آپ مجھے بتائیں. حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی جب تو گھر میں داخل ہویا کر تو تم سلام کہا کر. گھر میں جیسے ہی داخل ہو, چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر گئے ہو, کوئی سودا لینے کے لیے گئے ہو, تو جیسے ہی گھر آؤ تو فوراً آپ سلام کہو. مثلا نیچے دروازے کے پاس گئے ہو تو آپ آؤ سلام کہو. تو گھر میں جیسے بھی داخل ہوں تو آپ سلام کہو اپنے گھر والوں کو. تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا ایک تو عمل یہ کرو کہ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہو, اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو. اللہ کریم آپ کے حلال رزق میں اتنی برکت نازل فرمائے گا, اتنی برکت نازل فرمائے گا کہ آپ سنبھال ہی نہیں پاؤ گے, اور رزق حلال کے اندر بے تحاشا رب برکت فرما دے گا. تو وہ صحابی رسول چلے گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے کہ کب آئے گا وہ صحابی اور وہ واپس پلٹ کے ہمیں بتائے گا کہ اس عمل کے وظیفے نے کس قدر کام کیا ہے. تو صحابی رسول کچھ عرصے کے بعد واپس آیا, صحابہ انتظار کر رہے تھے, تو وہ صحابی رسول آیا تو وہ بڑا پریشان تھا. حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا ہے اس سے نہ صرف میں غنی ہوا, اس سے نہ صرف میں مالدار ہوا, بلکہ جو میرے ہمسائے تھے, جو میرے پڑوسی تھے, جار تھے, وہ بھی اس رزق, اس عمل کی برکت سے, اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی غنی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب خوش ہو گئے, ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی. میرے پیارے دوستو, یہ عمل بھی آپ لازمی کریں. جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کہا کرو. اگرچہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ کے بھی بچے چھوٹے ہیں, آپ کی بیوی بعض اوقات نہیں ہیں, تو آپ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو, درود پڑھا کرو. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کیا کرو. سورت میں میرے امام نے, میرے نبی نے وہ بتائی جو ہر بندے کو آتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو, یہ نبوی وظیفہ ہے. انشاءاللہ جب یہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حلال رزق کے اندر بے تحاشا برکت نازل فرما دے گا. میرے پیارے دوستو, اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جو ہے حدیث ملتی ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر, حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آیا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے افاقہ ہو گیا ہے, میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں, تنگ دستی ہے مجھے, یا رسول اللہ کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہیں, ہم بہت پریشان ہیں, یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرے. حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابی, رات کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرو, سب تنگ دستی ختم ہو جائے گی, غربت ختم ہو جائے گی. تو سورۃ واقعہ کا رات کو تلاوت کرو, سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کرو, اور دن بھر میں کسی بھی وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. آپ کے گھر سے شیطان کیا, آپ کے گھر سے حاسدوں کا حسد کیا, شریری چیزیں کیا, آپ کے گھر سے جادو جنات کیا, بلکہ شیطان بھی رفع ہو جائے گا سورۃ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے, سورۃ بقرہ کی برکت سے. میرے پیارے دوستو, سورۃ بقرہ کی بھی تلاوت کرو, رات کو سوتے وقت سورۃ ملک بھی پڑھو, اور رات کو چاہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ واقعہ کا ورد کر لیا کرو. تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ رزق حلال کے اندر بے تحاشا برکت نازل فرما دے گا. ان اعمال کو, یہ جو نبوی وظائف میں نے بتائے ہیں, ان کو میرے پیارے بھائی 1 مرتبہ تو آزما کر دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی سمجھ جائے گی, آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی, کیونکہ ہم نے ایک تو نبی کے فرمان پر عمل کیا, ہم نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. تو اس عمل کو کرنا ہے آپ دوستوں نے. اللہ کریم انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں برکت نازل فرما دے گا. آخر میں گزارش ہے کہ میرے پیارے بھائی, ہماری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے, تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوست آپ تک پہنچائیں, کیونکہ جو بھی اس سے مستفید ہوں گے, فائدہ حاصل کریں گے, اس کا فائدہ نہ صرف مجھے ہوگا بلکہ آپ لوگوں کو بھی ہوگا, کیونکہ آپ بھی اس کے اندر حقدار ہیں. جتنے بھی دوست دیکھیں گے اس ویڈیو کو اور وہ یہ عمل کریں گے, اور وہ غربت کا شکار ہوں گے, اگر تنگ دستی کا شکار ہوں گے, اگر وہ ان سے دور ہو جاتی ہے تنگ دستی غربت, یہ عمل کر کے اس عمل کی برکت سے, تو میرے پیارے بھائی ان کے منہ سے, ان کے دل سے جب دعا نکلے گی, اس دعا میں آپ بھی شریک ہوں گے, میں بھی شریک ہوں گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اس ویڈیو کو دوست آپ تک پہنچائیں, آگے شیئر کریں, اور پیارا سا کمنٹ کر دیں. 10 مرتبہ درود پڑھ کے آپ کو دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھا جائے گا. اور میرے پیارے دوستو, اس ویڈیو کو لائک کر دیں. لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.